محنت نوکری اپنی بارگاہ اس قبول و منظور فرما۔ اے مالک انہاں دے بچیاں دی زندگی دراز فرما، ہر مصیبت ہر بلا تو ہمیشہ محفوظ فرما، اور جتنے بزرگان دین اس دنیا فانی تو جا چکے ہیں درجات بلند والا فرما، اور بھی جتنی دعاواں توڑے دلوں چ میرے دل چربانیاں دے دلوں چ میرے مالک تو دلوں دراز بہتر جاننا ہے، سب دعاواں مستجاب فرما۔ لکھاں دی کو دعا ساڑے وارث حقیقی دے ظہور استاجیل فرما۔ تمام دعاواں دی قبولیت دی خاطر مل کے سارے صاحبان صلوات تلاوت فرما۔ اپنے اپنے گناہوں دی معافی دی خاطر کوشش کرو سارے صلوات پڑھ لو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اپنے اپنے مرحومین دے درجات دی بلندی دی خاطر صلوات۔ اللہم صلی علی نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت دشمناں تے لعنت، پاک سیدہ دے قاتلاں تے لعنت، امام مظلوم کربلا دے قاتلاں تے لعنت۔ مل کے سارے صلوات تلاوت فرما لو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ میرے نہایت واجب الاحترام شیعہ سنی صاحبان، اگر ناراض نہ ہو تو فاصلے تھوڑے جے کم کر لویے، بڑے پیچھے بیٹھے ہو، میرے مولا دے نام تے کوئی اگر قریب آ سکتا ہے تو کوشش کرے حسین بادشاہ دے نام تے قریب آ جائے۔ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، آباد ہو۔ ماحول خوبصورت ہو جاندہ ہے ذرا مزید، مجمع قریب ہو جاوے۔ بسم اللہ، کیا حال ہے؟ آباد رہو۔ اجازت ہے گفتگو دا آغاز کریں؟ شیعہ سنی صاحبان، حسین بادشاہ دے معزز مہمان، اللہ نے انسان نو عبادت واسطے خلق کیتا ہے، اور انسان سمجھیا کہ شاید نماز عبادت ہے، شاید صرف روزہ عبادت ہے، یا صرف حج عبادت ہے۔ تو میرے مولا تے سوال کیتا گیا کہ اگر اللہ عبادت واسطے خلق کیتا ہے پھر عبادت دا وقت کیوں مختص ہے؟ نماز 5 ٹائم کیوں ہے؟ جے خلقت دا مقصد عبادت ہے تو پھر ہر وقت ہونی چاہیے۔ تو حج ایک وری کیوں ہے؟ زکوٰۃ دیاں بھی شرطاں کیوں؟ تو میرے 6ویں مولا دی تفسیر ہے، میرے مولا فرمایا اللہ جڑا قرآن وچ آکھیا ہے کہ میں انسان نو عبادت واسطے خلق کیتا ہے، وہ عبادت صرف نماز روزے دا نام نہیں بلکہ اہل بیت اور اللہ دی معرفت حاصل کرنے دا نام۔ تو ہر وقت اہل بیت دی معرفت حاصل کرنا اور اپنے رب دوں پہچاننا اور اس دی معرفت حاصل کرنا، یہ انسان دی زندگی دا مقصد ہے۔ تو اللہ نے انسان واسطے جڑا دین پسند کیتا اس دا نام اسلام، اسلام رکھیا اس دا نام۔ تو میرا بھائی، اسلام صرف عبادات دے مجموعے دا نام نہیں، صرف اخلاقیات دے مجموعے دا نام نہیں، اسلام صرف نمازاں اور روزے رکھن دا نام نہیں، بلکہ اسلام ایک نظام دا نام ہے جس نظام نو اللہ نے نظام ولایت آکھیا۔ جاگنا جاگنا جاگنا، تھوڑا جہا ساتھ دینا میرا۔ تو اللہ نے ایک نظام متعارف کرایا، نظام ولایت، اور نظام ولایت ہی حقیقت اسلام ہے، اور اسلام حقیقت ہے ہی نظام ولایت۔ نظام ولایت ہے کیا؟ کہ اسی نماز پڑھ رہے ہیں، اسی روزہ رکھ رہے ہیں، اسی عبادات کر رہے ہیں، اسی اخلاقیات پیش کر رہے ہیں، زمانے چ اثر و رسوخ اور زندگی گزارن دے جتنے طریقے نے، یہ طریقے خود اپنے کو ایجاد کر کے عمل نہیں کرنا۔ یعنی اللہ آکھیا فجر دیاں 2 رکعتاں پڑھو تو 2 ہی پڑھنیاں نے، اپنے کو 3 نہیں کرنیاں۔ اگر ویکھیا جاوے
عقل دی منیے تے ترے بھی پڑھیے فجر دیاں تے گناہ نہیں. عقل آکھے گی عبادت ہے، سجدے زیادہ ہو جان گے، رکوع زیادہ ہو جان گے، قرآن نہیں پڑھنا ہے تو سجدہ تے رب نو ہی کرنا ہے. لیکن یہ نظام ولایت ہے، اسی اس نظام ولایت دے مطابق نہ کسی عبادت نو گھٹا سکتے ہیں نہ کسی عبادت نو ودھا سکتے ہیں. تو اسی نظام ولایت دے مطابق چلنا ہے، اور نظام ولایت اے ہے کہ کسے ولی دے زیر سرپرستی کسے ولی دے زیر سرپرستی حلال و حرام نو قبول کرنا اور پھر اس ولی دے حکم دے مطابق زندگی گزارن دا نام ہے نظام ولایت، اور یہی اسلام ہے. ہن اگلا سوال یہ ہے کہ جس ولی دے زیر سرپرستی رہنا ہے، جس ولی دے زیر سرپرستی چلنا ہے اور جس کو احکام دین لینے وہ ولی ہے کون؟ سوال ہے نا جی. جس طرح اسی حکم اپنے کولوں نہیں بنا سکتے، جس طرح استدلال اپنے کولوں اپنی عقل دے مطابق نہیں کر سکتے، دین وچ عقل استعمال کرنا حرام ہے، حرام ہے. میرے مولا فرمایا اگر تم دین میں اپنی عقل استعمال کرو گے تو دین برباد ہو جائے گا. نہج البلاغہ چ میرے مولا علی امیر ممکنات بادشاہ فرما رہے ہیں اگر تمہاری عقلوں کا نام دین ہوتا تو تم پاؤں کے نچلے حصے پہ مسا کرتے. میرے مولا فرما رہے ہیں اگر تھوڑی عقل دا نام دین ہوندا تے تسی آکھ دے کہ پیر تھلے پاسوں زیادہ گندا ہوندا ہے اتوں تھوڑا تو لگتا تھلے مسا کرنے ہیں. مگر میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا کہ وہ پاؤں کے اوپر والے حصے پہ مسا کرتے تھے. تو اسی حکم دے پابند نہ. میرے چوتھے امام فرماندن جو ہم کہہ دیں حلال وہ حلال ہے، جو ہم کہہ دیں حرام وہ حرام ہے. چاہے تیری عقل منے چاہے تیری عقل تسلیم نہ کرے تو حکم دا پابند ہے، اور پھر بھی جو بندہ دل ہی دل میں شک کرے وہ اللہ کی نظر میں کافر ہے. مہربانی. تو اسی پابند نہ نظام ولایت دے، اسی پابند نہ کسے ولی دے جس دی زیر سرپرستی زندگی گزارنی. ہن اسی لبنا ہے وہ ولی ہے کون، وہ کیڑا ولی ہے. تو جس طرح اسی احکام دین اپنے کولوں نہیں بنا سکتے اسی طرح اسی ولی بھی اپنے کولوں نہیں بنا سکتے. جس طرح خدا دے بعد عقیدہ نبوت ہے تو نبی اسی اپنے کولوں نہیں بنا سکتے، وہ نبی ہے جس نو اللہ چنیا، جس نو اللہ نے مقرر کیتا. امام او ہے جس نو اللہ نے امام بنایا، ولی او ہے جس نو اللہ نے ولی مقرر کیتا، حجت او ہے جس نو اللہ نے حجت مقرر کیتا. تو قرآن تے سوال کیتا گیا کہ او ولی کون ہے، تو آواز آئی انما ولیکم اللہ. پہلا ولی اللہ ہے و رسول ہو، اور دوسرا رسول ہے. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اور تیجا ولی، تیجے دا نام نہیں چاہیا، تیسرے دا نام نہیں چاہیا. پہلے دا دسیا اللہ ولی ہے، دوسرے دا دسیا رسول ولی ہے، اور تیسرے دا نام نہیں چاہیا بلکہ نشانیاں دسیاں. چونکہ اللہ نام چاہتا تو پھر وہ ایک ولی رہ جانا ہی، مگر اللہ نے 14 دی ولایت دی حجت تمام کرنی ہے اور 14 دی ولایت دا اعلان کرنا ہے. تو اللہ نے نشانیاں دسیاں اور فرمایا والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. وہ ولی ہے جڑا نماز بھی قائم کردا ہے اور جڑا حالت رکوع وچ زکوٰۃ بھی دیندا ہے. تفسیر اسی اپنے کولوں تفسیر بھی نہیں بنا سکتے. قرآن دی ایک زیر ایک زبر دی تفسیر برائے کرنا، اپنے کولوں تفسیر کرنا مذہب اہل بیت حرام ہے اور کفر ہے. بلکہ اتھوں تک میں تو حدیث چھویں مولا دی سنا دے میرے چھویں مولا فرماندن قرآن بھی تم پر حجت نہیں. حدیث سننی ہے، میرے مولا فرما رہے ہیں قرآن بھی تم پر حجت نہیں جب تک اس کی تفسیر ہم آل محمد سے نہ لے لو. یعنی جڑی تفسیر امام فرما دین، جڑا حکم امام دین او حجت ہے. قرآن دی آیت کی آخری ہے، تفسیر کی آخری ہے، اسی امام دے حکم دے پابند ہاں. کوثر تو کی مراد ہے، امام دے حکم دے پابند ہاں. لولو والمرجان تو کی مراد ہے، اسی امام دے حکم دے پابند ہاں. تو اسی قرآن تو پوچھیا تے قرآن نشانیاں دسیاں، تفسیر آئمہ کو پوچھی. ہن ویکھنا اے آیت نازل کدوں ہوئی
کیڑے موقع تے ہوئی، اس دا شان نزول کیا ہے؟ تو تفسیر قمی، تفسیر البرہان، تفسیر العیاشی، ترے تفسیران دے حوالے نال جناب تک پہنچا رہے ہیں۔ مدینے دا شہر، مسجد نبوی، ظہر دی اذان ہو چکی ہے، جماعت دا انتظار ہے، جماعت اجے نہیں ہوئی، انتظار ہے، یعنی اذان تو بعد اور ظہر دی نماز تو پہلے اس درمیان والا جڑا وقت ہے، صحابہ مسجد نبوی وچ نفل ادا کر رہے ہیں اور مولا علی بھی مسجد نبوی وچ نفل ادا کر رہے ہیں۔ ٹھیک اسے ٹائم اللہ دے نبی اپنے گھر وچ نفل ادا کر رہے ہیں اور چند صحابی اتھے سرکار دے نال نفل ادا کر رہے ہیں۔ اسے اسناد دوران، اسے لمحات دے دوران ایک سائل آیا ہے مسجد نبوی دے دروازے تے آیا ہے اور صدا دیتی، کوئی صحابی رکوع چھے، کوئی سجدے چھے، کوئی قیام چھے، کوئی تشہد چھے، اور صدا دیتی، اے اللہ کے گھر میں اللہ کی عبادت کرنے والوں، کوئی ہے جو اللہ کے نام پہ کچھ عطا کرے؟ مہربانی، کوئی ہے جو اللہ کے نام پہ کچھ عطا کرے؟ تو کوئی جواب نہیں آیا، چونکہ صحابہ محو عبادتاً، کوئی رکوع چاہیے، کوئی سجدے چاہیے، کوئی قیام میں، سارے نفل ادا کرنے ہیں، تو جواب کس دینا ہے؟ تو اس دوسری دفعہ صدا دیتی ہے کوئی جو اللہ کے نام پہ عطا کرے؟ تو کوئی جواب نہیں آیا۔ سائل تیسری دفعہ آکھیا، اے اللہ کے گھر میں اللہ کی عبادت کرنے والوں، کوئی ہے تم میں سے جو اللہ کے نام پہ کچھ دے؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ سائل آسمان والے پاس سے ویکھیا اور آسمان والے پاس سے ویکھیا دا، اے اللہ گواہ رہنا، تیرے گھر میں آیا تھا، تیرے عبادت گزاروں سے مانگا تھا اور تیرے ہی گھر سے خالی واپس جا رہا ہوں۔ تو تفسیر معصوم فرمایا، اس سائل دی اتنی گل کرن دی دیر ہے، میرے مولا رکوع دی حالت چن، میرے مولا نے ہاتھ بلند کیتا، علی بادشاہ دے ہتھاں تو انگوٹھی پرواز شروع کیتی، سائل دے ہاتھ تے آئی۔ نماز ختم کرن دے بعد صحابہ کیا، یا علی اس نے تو پہلے بھی 3 دفعہ مانگا تھا، ہائے 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 ہائے، اس نے تو پہلے بھی 3 دفعہ مانگا تھا، آپ نے پہلے عطا نہیں کیا۔ میرے مولا فرمایا میں نے تو نہیں سنا۔ صحابہ کیا، یا علی آپ نے کب سنا؟ تو میرے مولا فرمایا میں نے تو تب سنا جب اس نے اس سے مانگا تھا۔ یا علی، میں نے تو تب سنا جب اس نے اس سے مانگا، جب اس نے اللہ سے مانگا، جب اس نے اللہ سے مانگا ید اللہ نے عطا کر دیا، تو ید اللہ نے عطا کر دیا۔ ادھے میرے مولا انگوٹھی دے رہے ہیں، ادھے صحابہ پوچھ رہے ہیں، یا رسول اللہ ہر نبی دا کوئی نہ کوئی جانشین ہے، کوئی نہ کوئی خلیفہ ہے، کوئی نہ کوئی وارث ہے، کوئی نہ کوئی ولی اپنے بعد مقرر کر کے گئے۔ توڑے بعد ولی کون ہے؟ مومنہ دا امیر کون ہے؟ توڑا خلیفہ کون ہے؟ توڑا جانشین کون ہے؟ ادھے صحابہ سوال کیتا، ادھے قرآن دی آیت نازل ہوئی کہ اے نبی ان سے کہہ دے ایک اللہ ولی ہے، دوسرا رسول ولی ہے، اور تیسرا او جڑا حالت رکوع زکاة دے وے۔ ادھوں آیت نازل ہوئی، بغیر سوال دا جواب دین دے اللہ دے نبی اٹھے اور بھجنا شروع کیتا۔ صحابہ سارے پیچھے پیچھے تر پے، اللہ دے نبی ابالے قدم چاہ کے جا کے پاس رہنا۔ اللہ دے نبی مسجد نبوی اچھ داخل ہو رہے ہیں، جو اے سائل باہر نکل رہا ہے، اللہ دے نبی یہ سائل دا ہاتھ پکڑیا اور ہاتھ پکڑ کے فرمایا، اے بندہ خدا، کیا تمہیں مسجد میں سے کسی نے کچھ دیا ہے؟ جاگنا بھائی، جاگنا بھائی، جاگنا بھائی، نیاز حسین، کیا مسجد میں
14 نہ کرن۔ میرے 6ویں امام فرماندے ہیں زمانے والوں یاد رکھو جو ہم اہل بیت کی ولایت کو چھوڑ کے کسی اور کی ولایت کو قبول کرے تو اس نے شیطان کی ولایت کو قبول کیا ہے۔ جو اہل بیت کی ولایت کو چھوڑ کے بابے واسطے دعا بھی ہے اور بابے دے نعرے تو میں نے سمجھ لگ گئی یہ بابے نعرہ کیوں ماریا۔ فقیران والی امام بارگاہ مالک سلامت رکھن شفا دین سن۔ تو ولایت 14 دی جس طرح اسی نبی اپنے کولوں نہیں بنا سکتے، جس طرح امام اپنے کولوں نہیں بنا سکتے، اسی طرح ولی بھی اپنے کولوں نہیں بنا سکتے۔ ولایت انہاں دی جنہاں دی اللہ نے واجب کی تھی، حجت اوہی نے جنہاں نو اللہ نے حجت مقرر کی تھی۔ اس ولایت تے بڑا خرچہ ہویا ہے علی، اس ولایت پیچھے اجڑ گیا بیڑا بطول، اس ولایت دی قیمت ادا کرنی پئی ہے علی دی اولاد نو۔ جتنے ظلم ہوئے وجہ صرف ولایت ہے۔ مطلب بندہ کوئی سمجھے کہ شاید کوئی اور بھی وجہ ہوئے گی تو میں چوتھے امام دی حدیث سنا دینا۔ میرے چوتھے امام فرماندن اگر اللہ قرآن میں حکم دیتا کہ اہل بیت پہ ظلم کرو، ہائے 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 ہائے، چوتھے امام اپنے دل دا درد سنا رہے ہیں۔ فرماندن اگر اللہ قرآن میں حکم دیتا کہ اہل بیت پہ ظلم کرو تو یہ لوگ پھر بھی اتنا ظلم نہ کرتے جتنا ظلم اس لیے کیا کہ اللہ نے ہماری ولایت واجب کر دی۔ سب شیطانی ولایتاں تو پاک ہو کے اپنے پاک امام دی ولایت نال جڑ جاؤ۔ تمام دھوکھیاں تو تمام دکانداریاں تو بچ کے اپنے وقت دے امام نال جڑ جاؤ۔ ایک بڑی جڑ کے تویک یہ دنیا تے جتنیاں دکانداریاں نے، یہ دکانداریاں نے، میں دکانداری ہی آکھاں گا جڑا اہل بیت دے در تو دور کرے، جڑا تنو وقت دے امام تو دور کرے، اور شیطان ہو سکتا ہے ولی نہیں ہو سکتا۔ میرے چوتھے امام 34 سال خون رہے ہیں، جڑا ممبر تو 40 سال ذاکرین پڑھ دینا، 40 سال رات روئن، یہ 40 سال محاورتاً آکھیا جاندہ، محاورتاً۔ کربلا تو بعد 33 سال یا 34 سال والا زندہ رہے، کل 57 سال زندگی ہے امام سجاد دی۔ اور امام سجاد کربلا تو بعد کدی مسکرائے نہیں، کدی مسکرائے نہیں، کدی مسکرائے نہیں، بلکہ امام دا فرمان ہے کہ اگر کوئی مومن، کوئی عزادار 10 محرم والے دن دا صرف وہ شور سن لوے نا، صرف وہ شور سن لوے، ساری زندگی ہسنا بھول جائے۔ مولا کیسا شور؟ فرمایا جدو یزیدی ہس ہس کیا دیان حسین نزین تو لاؤ ایدہ غازی مار گیا۔ میرے بابا نزین تو لان واسطے جڑا شور بلند ہویا، وہ شور ہی فقط سن لوے عزادار تے ہسنا بھول جائے۔ ساری زندگی رونا ہے، روندی ہی گزر جانی ہے۔ صدات ازام دے بیڑے اللہ آباد فرماوے، ٹھٹی بلوچ فقیران والی ہیڈ خام کی اللہ دا ذاکرے اجاز بھیرا دے مومنن دا سونا باس دے لہن دی دے رہی انہ دے جھاکے لے گیا۔ میں کائنات قربان کر دے ماں اللہ تھوڑیاں عبادتاں تھوڑیاں عزاداریاں قبول فرماوے۔
اور اللہ توڑی نسلیں ذکر حسین دا جاری ساری فرماوے۔ ابتدائی مجلس ہے تو کوشش کرے ہر بندہ میرے نال جڑ جاوے، دو وین توڑیاں جھولیاں چھپاواں تے اجازت چاہواں۔ حسین بادشاہ دی اس معصومہ مظلومہ دھی دے دو دکھ سنائیں جدی زندگی تھوڑی آئی تے دکھ جائے۔ جناب امام فرماندن کہ میں سب تو زیادہ بہن سکینہ دے سوالہ روایا ہے۔ انسان نو اپنی زندگی کئی وار محبت ہوندی ہے، کئی وار انسان دنیا تے آیا، یہ بچہ ہے بے شعور ہے، یہ شعور نہیں، یہ علم نہیں، کسی چیز دا احساس نہیں، سب تو پہلی محبت انہوں ماں نال ہوندی ہے۔ چھوٹا جہا بچہ ہے، معصوم ہے، جنہوں کسی چیز دا پتہ نہیں، وہ بھی ماں دے ہتھاں نو محسوس کردا ہے، ماں دے ہتھاں دے لمس نو محسوس کردا ہے، اور ان بھی یہ پہچان ہوندی ہے ہن میں ماں دے ہتھاں دے ہاں تے ہن ماں دے ہتھاں دے نہیں۔ یعنی پہلی محبت ماں نال ہو جاندی بچے نے۔ تھوڑا جہا شعور آیا تو پھر باپ دی پہچان ہو گئی تے باپ نال محبت ہو گئی۔ تھوڑا جہا وڈا ہویا تے بہناں بھراواں نال محبت ہو گئی، دادے دادی نال، نانے نانی نال محبت، رشتہ داراں نال محبت، پھر زندگی چ دوست آ گئے، دوستاں نال محبت ہو گئی، پھر شادی ہو گئی، بیوی نال محبت ہو گئی، پھر اللہ نے بیٹا دیتا، بیٹے نال محبت ہو گئی، پھر اللہ بیٹی دیتی، بیٹی نال محبت ہو گئی۔ لیکن جدوں بیٹی نال محبت ہوندی ہے پھر ساریاں محبتاں دے دھی دی محبت غالب آ جاندی ہے۔ جتنیاں بھی محبتاں انسان نو ہوندیاں نا، جڑے دھیاں لے بیٹھے ہو تسی جان دے ہو، جتنیاں بھی محبتاں ہوندیاں یہ جڑی دھی دی محبت ہے یہ سب محبتاں تو ود جاندی ہے۔ میں اپنی دھی دی گل کیتی، میں اپنی بیٹی دی گل کیتی، میں توڑیاں بیٹیاں دی گل کیتی، سن اتنیاں پیاریاں نے، تے جتھے بابا حسین جیسا ہوئے، جتھے بیٹی سکینہ جیسی ہوئے، کتنا پیار ہوئے گا۔ کوئی ہاتھ رکھ دائیں تے ایک وری حسین دے دھی دا نام لے کے سینے تے ضرور مارے گا۔ جتنی پیاری ہے مسلمانہ اتنا مارے ہے سکینہ۔ میرا مولا توڑے آنسو قبول فرماوے، اے عبادتاں قبول فرماوے، جتنی پیاری ہے مسلمانہ اتنا مارے۔ کیوں زیادہ مارے آ بچے تے اور بھی ہن قافلے دے نال؟ اتھوں تک بھی روایتاں دس دیاں کہ بچیاں نو آکھیا کہ جا توڑے بہن دی کوئی نہیں تے تسی ماواں دے گلے چ باواں پا لو، تو بچیاں باواں تے پا لیاں۔ وہ جتنی دیر تک برداشت کر سکتے ہم کیتا، جدوں ہاتھ چھٹ گئے تو جتھے جتھے ڈگ دے رہے، ماں نو مڑ کے نہیں ویکھن دیتا۔ کسے ماں دا بال اگر جھڑ گیا ہے تے ماں نو مڑ کے نہیں ویکھن دیتا، تے حسین دی 4 سالاں دی دھی اگر قافلے تو رہ گئی ہے، 4 میل بھی ہٹنا پیا ہے تے پیچھے ہٹن، پیچھے ہٹ کے سکینہ نو نال لے کے ٹرن۔ کیوں اتنا ماریا نے؟ کیوں اتنا ظلم کیتا نے؟ یہ سوال پسرے ساتھ شمر ملاؤں تے کیتا۔ اسے کہ شمر جدوں ویکھاں اسے بچی تے ظلم کرنا ہے، جدوں ویکھاں اسے بچی نو مارنا ہے، تیری مجبوری کیڑی ہے؟ اے بکواس کر کے آدھا میرے کو نہ پوچھ اس بچے نو کیوں زیادہ مارنا، کیوں بار بار مارنا؟ آدھا بس ہوں جدوں اس بچے نو مارا نا تو ویکھنا ہے حسین دا سار نیزے تے تڑپ دا کیا۔ اللہ تیری ہائے قبول فرماوے، سیدات بڑے پرسے قبول فرماوے۔ آدھا جدوں اس بچے نو مارا یہ پیو دا سر نیزے تے تڑپ دا، بابا نیزے تے تڑپ دا۔ اس سے واسطے اس سے زیادہ ظلم کرنا جدوں بھی ان مارا یہ بابے نو بڑی تکلیف ہوں دی۔ یادہ اتنی محبت ہے پیو تے دھی دی، اتنی محبت کہ سر بھی تڑپ دائے۔ شمر آدھا ہاں تو انہاں دی محبت قریب تو نہیں ویکھی، تو اس ویلے دور ہیں، جڑا منظر میں ویکھے ہے وہ بار بار میری آنکھاں دے سامنے آندا ہے۔ میں جاننا انہاں دی کتنی محبت آئی۔ پچھلے سال آدھا من بھی دس کتنی محبت آئی۔ آدھا 10 محرم دا دن آئی، کربلا دا میدان آئی۔ آدھا جدو میں حسین دی کن تے سوار ہو کے حسین دے گل تے ضربہ ماری ہے نا،
میں جتنی زور دی ضرب ماری ہے حسین ہائے نہیں کیتی، میں جتنی طاقت نال ضرب ماری ہے حسین اوف نہیں کیتی، جت کوئی عزادار بیٹھا ہے بے بس ہائے نکل آئے گی، آتا میں نے دس حسین ہائے کدو کیتی ہے، اے بکواس کر کے آتا ہے میں جتنی بھی طاقت نال ضرب ماری ہے حسین ہائے نہیں کیتی، اس ویلے حسین دے چیخ نکل گئی ہے جدو میں اودیاں اکھاں دے سامنے اودی دھی دے والا ہے جہات پایا تے خنجر ہیٹ تڑپ گیا دا ظالماں میرے سامنے میری دھی نو نہ مار، او پیوان دے سامنے دھیاں دے ظلم نہیں کرنی، کڑیاں درسیاں پا کے شام آ گئیاں تے زندان او جندی چھت کوئی نہیں، یہ زندان نہیں جس نو زندان بنا کے علی دیاں دھیاں نو قید کیتا گیا، یہ زندان نہیں کوئی کھنڈر، بعض تاریخاں لکھی آئے پرانے وقتاں دے کوئی عیسائی مذہب دا کوئی عبادت خانہ آئی جڑا ہون استعمال زیر استعمال نہیں، اور اس دیاں دیواراں دے ڈھان دا بھی خطرہ آئی، اور پرانیاں بوسیدہ دیواراں اور اتھے قید کیتا علی دیاں دھیاں، ہر کوئی رات لے سمجھاندہ ہے حسین دی دھی نہیں سمجھی، ایک رات تڑپ کے اٹھئے میرا سجاد کو لائیے مٹیاں تے سام کے بوسہ دیتا اس پیران تے آنکھ کھلی میرے مولا دی تو فرمائندہ معصومہ تو سوتی نہیں، یہ سجاد تیری غربت دی قسمیں میں نو بابے دا سینہ نہیں لگدا، میں نو مٹیاں تے نیندر نہیں ہوندی، میں کی کراں؟ فرمایا میں جھولی بنے نا تو میری جھولی ایک سر رکھ، جھولی بنائی میرا دی جھولی ایک سر رکھی ہے، رب جانے کیڑا خیال آیا ہے، تڑپ کے اٹھی یہ سجاد میں ساری زندگی کو جو مگیا نہیں آج منگا میں نے مانگ تو تڑپ کے پیا دیئے منگ دی یہ کو جاں میں نو ایک وار میرا بابا ملا دے اللہ لعنت کرے سمر ملاؤں تے دروازے تے آکیا دے سجاد تیری بھین رون دیئے اسی آرام نہیں کر سکتے سیرہ دے بابے دا سر لیا اور رون دیئے پیوں دے ہجرے چ اگر بابے دا سر ملیا پھر نہیں روئے گی، حیران ہو کیا دے سجاد آپ آکھئے یہ پیو دے ہجرے چ رون دیئے تے جڑی ہجرے چ اتنا رون دیئے سر مل گیا تے چپ کر جائے گی سے یہ ٹھنڈا سا بھر کیا دے تو بابے دا سر لیا نہ اس ہونے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ اللہ بڑیاں عبادتاں قبول فرماوے دعا دے کے جا رہے ہیں ہمارا زدار ماتمینوں نہ اس ہونے تے نہ اس رونے اس اتھو نپیا جتھے ماں مکنیاں ہو لے لیں ہے میرے مولا دا سر چاہ کے جناب سجاد دے ہتھاں تے رکھیا کیا حالت پڑا اس سر دی جڑا کدی نیزے دی نوک تے رہا کدی ہولی دے تندور چ رہا کدی ظالم دے تخت دی تلڑی پوڑی تے پیا رہا جڑا کدی خجران دی چھڑی دی ذات دے چلے کیڑا زخمی ہوئے گا حسین دا سر زخمی سر جناب سجاد دے ہتھاں تے رکھیا انج کر کے چاہیا آدھے بابا میں سجادہ اب کھلی حسین دی فرمندن 24 سالہ ضعیف ہو گیا 24 سالہ چٹی ہو گئی سجاد 24 سالہ ضعیف ہو گئے ہیں جڑی گل میرے چوتھے امام کی تیئے مومن ہوئے تے دل پھٹ کے ہونا جاوے میرے امام فرمائندن بابا میں تے 24 سالہ ضعیف ہویا میری ضعیفی تے تعجب نہ کر میرے نال زندانے چاہتے نو 4 سالہ نہیں ضعیفہ ملا او میں صدقے ہو جاواں بابا میرے نالا میں تے 24 سالہ ضعیف ہویا بابا تن 4 سالہ دی ضعیفہ ملاواں سجاد ٹر پیا بابے دا سرحان لایا اتھے آیا جتھا بھین مٹیاں دے ستی آئے عزدارو بھین گول آیا رات رو کے آدھے سکینہ جا گیا بابا ملن آیا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تیرا پرسہ قبول فرماوے ہر ماتمی نہ نوکران سر چاوے آئے
عزادارو بابے دا نام آئے تڑپ گئی ہے آدھی ہیں سجاد بابا ملن آیا ہے وقت بابے دا سار میرے سینے دے رکھ جا سجاد میرا دل ہے آج بابے دے ادھار رہا سیدہ دے کیڑے ادھار آدھی بسدے ویلے جدا بابا گھاران دا مٹھیاں دے سمدہ میں نو اپنے سینے دے سمیدہ آج میرا دل سینہ میرا ہوئے سمنا لا بابا عزادارو سجاد کم دے آیا تھنال بہن دے سینے دے سر رکھیا ہے ان کر کے سر سامنے آیا ہے جڑا پہلا بہن گیتا ہے بیبیاں دے وال کھول گیا ہے رو کے آدھیے جنت دے کپڑے پامنا لیا کپڑے وے آدھیے میرا وہ لباس ہے جنو شام غریب آگ لگی کرلاوے ہر عزدار کرلاوے ہر ماتمی کرلاوے تو اڈی عبادت دی خاطر وین کردہ آسان ہائے کر دیا ہوئے آیا جس وین واسے محنت کر رہے ہو ماتمیاں نیا جھولیاں جبانا چاہنا عزدارو بیبیاں رونیاں آئیاں سکینہ وین کر دیا یہ آدھی جبرائیل دے پران دے سمنا لیا آدھی دا بستر ویک میں مٹھیاں دیتاں دے سنانے بنا کے سمجھی پہیاں اگلا وین کر کے آدھیے بابا تیریاں رگاں کہیں کٹھیاں نے اگلا وین کر کے آدھیے بابا تیری داڑی تے خون کہیں ملے آیا بابا تیری پیشانی تیر کہیں مارے آیا اگلا وین کیتا آیا آدھیے او کونا یا سیدہ میں نوکرم بابا جیڑا رنگ بن گیا ہے جیڑی روحانیت ہے جویں ہر آنکھ چانس ہوئے ایک منظر بلند کرو میں انتظار مقاما عزادارو اگلا وین کر گیا دیا بابا میں ویک تیری تے میری تصویر رل گئی ہے بابا جویں تو زخمی ہے بابا جو میں زخمی ہے بابا میرے رخسار زخمی ہے بابا میرا سار زخمی ہے بابا میرے کن زخمی ہے بابا میری کنہ دی رات نہیں رک دیا آدھیے بس بابا میں ہور نہیں دسنا سیدہ دے دس معصومہ آدھیے میرے گواہ تو پوچھ لے سیدہ دے کیڑے گواہ رو کے آدھیے رخسار گواہ ہن دھی تیرے دے جڑے شامی اگلا کمائے پہلے دور لائے سبحان اللہ میں نوکرم بابا عزادار وین کریں دی بجایا یہ وین کیتا آیا سکینہ درو پرواز کر گیا آیا سین رباب دا وین آیا سجاد بابے دا سر چالا آیا میرے سجدہ نال سانگے موک گائن اٹھدا تے جھڑدا جدا بھین گھول آیا جدا بابے دا سر چایا سار ایس پاسے بہن ایس پاسے رات رو کے آدھائے میرے کندے کون کڑسی رولے ہائے کر لوے لگا عزادارو بیبیاں دے وین بلند ہویا شمر دروازے تے آیا آدھے سجاد ویناں دی آواز کیوں ہے میں نو بابے دا سار واپس دے آیا بابے دا ہاتھ شمر دے ہتھاں دے رکھی آیا سیدہ دے حیات نہ لے جاویں آدھے میں سار تے لے جا سا میل دا سنالے چ ویناں دی آواز کیوں ہے سیدہ دے میرے 4 سالاں دی پھین مار گئی ہے آدھا رات نہ رو جے کوئی قیدی مر جاوے انہوں کفن یزید دیندہ ہے شکیلہ دا میت حلے آئے تے رو کے آدھی ہے میں نو کفن دی کوئی ہائے لوڑ نہیں میرا قیدی بھی
سجادے جے پھر سکدا ہے انج نہیں بابا جس وین واسطے محنت کی تھی ہے وہ وین کرنا چاہنا شام دے بازار رہے اللہ دے اسمان تلے اے پہلا تے آخری منظر ہے چامن آلہ بھی کہہ دیئے تے جنازہ بھی بولو جنازہ بھی کہہ دیئے تے منظر کیڑا بنے آئے چا پھین دا میت ہتھاں تے شارت دے نیر وہندہ ہے او چا پھین دا میت ہتھاں تے شارت دے نیر وہندہ ہے رات رو کے آدھائے توڑے ہنتا رسیاں کھولو کوئی میت انج دفنے دا یا سیدہ ہر ماتمی گرلا سیا ہر زدار ہائے کرے سیا آخری وین تے طالب دعا سجاد بہن دا میت جایا ہے چند قدمات گیا ہے شام نیا کچھ عورتاں سامنے آئی ہیں آدھیاں کونے ہتھاں دے کیڑی شے چاہی ودائیں سیدہ دا میں مسافرہ میری بہن مر گئی ہے عورتاں دیاں جب بہن مر گئی ہے اللہ دنات سان بہن دا چہرہ وکھا اس علاقے آلے آؤ جنا سکینہ دا چہرہ ویکھے آئے شام دی عورتہ مٹی تے جھڑ پئیاں آدیاں اللہ دنات داسرین دے چہرے تے زخم کیوں ہے اکھان دی رات واد پئیے رات رو کے آتا ہے او کربل تو گھن کے شام تائیں اندے موتے ظلم کریں دے مادم کرنا یار او جے تھک کے سمجھاوے ایکو پتھرانال جگنے اللہ